اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وکذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث ویتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم واسحاق ان ربک علیم حکیم۔ سلسلہ کلام سورہ مبارکہ یوسف میں جاری تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر بیان کی۔ تعبیر بیان کرنے کے لیے 3 مقام ذکر کیے کہ سب سے پہلے خداوند عالم آپ کو مجتبی قرار دے گا، مقام اجتباء پہ آپ فائز ہوں گے، اور مقام اجتباء بھی اسی عالم دنیا میں، اور عالم دنیا میں مقام اجتباء پہ پہنچنے کے لیے ان تمام تر موانع اور رکاوٹوں کو دور کر کے اس منزل کمال تک جانا، یہی انسان کا کمال بھی ہے اور ہنر بھی اسی میں ہے۔ بھلے وہ چیز جو آسانی سے مل جائے نہ وہ قابل قدر ہوتی ہے اور نہ ہی وہ دائمی ہوتی ہے، اور جو زحمت سے انسان کسب کرتا ہے وہ انسان کے لیے باکمال بھی ہوتی ہے، اور اس کی ارزش اور قدر و قیمت بھی انسان خوب جانتا ہے۔ دوسرے مقام پہ خداوند عالم آپ کو تأویل احادیث کا علم عطا کرے گا۔ واقعات جو رونماتے ہیں اسی عالم مادہ میں، ان کے علل اور ان کے اسباب، ان کی تہ تک جانا، اس کا علم بھی خداوند عالم آپ کو عطا کرے گا۔ اور آخری نعمت جو خداوند عالم دے گا وہ یہ ہے کہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اپنی نعمتوں کو تم پہ تمام کرے گا۔ سب سے پہلے شاید پہلے ذکر ہوا ہو لفظ نعمت، مادہ اصلی نون عین میم، جس سے نعیم بھی نکلا ہے، جنت نعیم، ملک نعیم، اور اسی طرح اسی سے کلمہ انعام بھی نکلا ہے۔ نعمت ایک خاص حالت ہے۔ پہلے معنی کر دوں پھر آتے ہیں اس کلمے کی حقیقت کی طرف۔ نون عین میم، اس مادے کا معنی ہوتا ہے طیب و عیش، پاکیزہ زندگی۔ جو چیز بھی پاکیزہ زندگی کا سبب بنتی ہے وہ انسان کے لیے نعمت بن جاتی ہے، اور جس چیز کی وجہ سے انسان کی زندگی دوبر ہو جائے، آہستہ آہستہ زندگی انسان کی مختل ہو جائے، پاکیزہ زندگی انسان بسر نہ کر سکے، تو جو چیز اس کا سبب بنے گی اس کو عربی میں نقمت کہا جاتا ہے۔ نعمت کے مقابلے میں نقمت ہے، نون قاف میم۔ پڑھتے ہیں دعائے کمیل میں اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم۔ بعض ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے نعمتیں بدل جاتی ہیں۔ بس اس کا مطلب ہے کوئی نعمت دائمی نہیں ہوتی، مطلق نہیں ہوتی، مشروط ہیں۔ اگر انسان کے بچوں کی طرح اس کا استعمال کیا تو رہے گی، جس دن آپ اس نعمت کو اس کے استعمال سے گرائیں گے یا غلط استعمال کریں گے، اسی دن سے وہ نعمت چھن جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ بعض ایسے گناہ ہیں جن گناہوں کی وجہ سے نعمتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، بدل جاتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں کلمہ نقمت ہے اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم۔ وہ چیزیں جو نقمتوں کے نزول کا سبب بنتے ہیں، گناہ کا، ان کو بھی الہ العالمین معاف کر دے۔ اس کا مطلب ہے بعض نقمتیں جو انسان کی زندگی میں رونما ہوتی ہیں ان کے پیچھے بھی اسباب ہیں، اور ان اسباب کی ایک وجہ کیا ہے؟ خود انسان کے گناہ ہیں۔ پس گناہوں کی وجہ سے کبھی نقمت انسان کی زندگی کا مقدر بن جاتی ہے۔ پس لفظ نون عین میم، نعیم ہو، جنت نعیم ہو، ملک نعیم ہو، اس کا معنی ہے پاکیزہ زندگی۔ اور جنت النعیم کو جنت النعیم اسی لیے کہتے ہیں کہ جب انسان اس بہشت میں پہنچے گا ایک خوبصورت طیب و طاہر پاکیزہ زندگی سے برخوردار ہوگا، اس لیے جنت کو جنت نعیم کہتے ہیں۔ یعنی ایک حصہ، نہ پوری جنت، ایک حصہ جنت کا جنت نعیم ہے، یعنی انتہائی پاکیزہ، بغیر خوف و خطر،
بغیر کسی عیب، بغیر کسی لغو، بغیر کسی لاغ کے وہ زندگی جو انتہائی پاک و پاکیزہ ہو، اس کو جنت نعیم کہتے ہیں۔ تو بس جو پاکیزہ زندگی کا چیز سبب بنتی ہے اس کو عربی میں نعمت کہا جاتا ہے۔ انعام جو معنی کرتے ہیں چوپائے یا جانور، یہ جانوروں کی اصل خلقت انسان کے لیے بہترین زندگی کو فراہم کرنا ہے، اس لیے ان کی خلقت ہوئی ہے۔ بس خلقت کے اعتبار سے جانور انسان کے لیے پاکیزہ زندگی کو فراہم کرنے کے لیے خلق ہوئے ہیں، اس لیے ان کو انعام کہا جاتا ہے۔ اب وہ پاکیزہ زندگی کس طرح سے؟ کسی سے سواری لے کر پاکیزہ زندگی انسان گزارتا ہے، کسی کا دودھ پی کے پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، کسی کا گوشت کھا کے پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، اور مختلف جو انسان کے کام ہیں جانوروں سے جو لیتا ہے۔ ان جانوروں کو جو انعام کہا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ انسان کی پاکیزہ زندگی کو فراہم کرنے کے لیے خداوند عالم نے ان کو خلق فرمایا ہے۔ اور لفظ نعمت یہ فعلت کا وزن ہے۔ نعمت، نقمت، سیرت، فطرت، عزت، ذلت، جلست۔ اب وہ آخری کلمہ جو زیادہ ذہن کے قریب ہے، جلست، کیونکہ یہ مثال میں پڑا ہوا ہے، باقی اوزان تو نہیں سنے ہیں۔ جلسہ کیا کہتے ہیں؟ جلس تو جلست الامیر یا جلست زید، کیا مطلب؟ یعنی بیٹھنے کا انداز کیسا تھا؟ زید کے بیٹھنے کی طرح۔ تو یہ نعمت کیا ہے؟ وہی فعلت کا وزن ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر پاکیزہ زندگی نہیں، بعض پاکیزہ زندگیاں ایسی ہیں کہ جن کا انداز اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو اسی ڈگر پہ چلانا ہے۔ تو ہر چیز پہ نعمت نہیں ہے، وہ خاص حالتیں ہیں انسان کے لیے، ان حالات کو اپنانے کے بعد یہ انسان کے لیے نعمت بنے گی۔ مثلا علم نعمت ہے یا نہیں؟ اگر مطلق علم ہو، حصول علم، ممکن ہے نعمت ہو، ممکن ہے نعمت نہ ہو۔ یہ علم کا حصول کیسے ہمارے لیے نعمت بنے گا؟ کہ جب خاص انداز اس کے اوپر طاری ہوگا۔ اور وہ خاص انداز کیا ہے؟ کہ جس طرح کہ ائمہ نے، معصومین نے علم کو حاصل کیا ہے، اور حاصل کرنے کے بعد جس حالت کو انہوں نے اپنایا ہے، اگر وہی حالت ہم اپنا رہے ہیں، یہ علم ہمارے لیے نعمت بنے گا، وإلا نعمت نہیں بنے گا۔ اور وہ کون سی حالت ہے؟ کہا کہ علم حصول کے مرحلے میں بھی خدا کے لیے ہوں، عمل کے مرحلے میں بھی خدا کے لیے ہوں، اور تعلیم کے مرحلے میں بھی خدا کے لیے ہو، تب یہ علم نعمت ہے۔ وإلا یہ علم انسان کے لیے نعمت بن جاتا ہے، ببال جان بن جاتا ہے۔ بس نعمت یعنی وہ خاص حالت ہے، اور اس خاص حالت کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ حصول علم میں اگر نگاہ خدا پہ ہے، اب یہ علم نعمت ہے۔ ایک خاص حالت طاری ہوئی، اور خاص حالت کیا تھی؟ کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں قربتاً اللہ۔ جب قربتاً اللہ کی حالت اس کے اوپر طاری ہوگی تب یہ علم نعمت بنے گا، وإلا اگر قربتاً اللہ کی نیت نہ ہو اور حصول علم ہو، یہ نعمت نہیں ہے، یہ وبال جان ہے انسان کے لیے، جو انسان کے لیے تکبر، غرور، استکبار، ذلت کا باعث بن جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں علم حاصل کرنے کے باوجود معاشرے کے اندر مطرود ہیں، لوگ دیکھتے ہی بربر کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں۔ کیوں لعنت کر رہے ہیں؟ یہ تو صاحب علم ہے۔ بس اس کا مطلب ہے علم کے اوپر جب خاص حالت طاری ہوتی ہے تب نعمت بنتا ہے، اگر وہ خاص حالت طاری نہ ہو تو یہ علم نعمت نہیں ہے۔ بس لفظ نعمت یعنی ایک خاص حالت کو اپنانا ہے، تب نعمت بنے گی، نہ ہر شے انسان کے لیے نعمت بنی ہو، نہ جب تک وہ خاص حالت نہ ہو کوئی چیز انسان کے لیے نعمت نہیں ہے۔ یا یہی علم تعلیم کے مرحلے میں جب آپ علم حاصل کر لیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں دوسروں کو، یہ تعلیم دینا انسان کے لیے نعمت ہے یا نہیں ہے کا خاص حالت دیکھی جائے گی۔ اگر آپ اترانے کے لیے بتا رہے ہیں، تحقیر کے لیے کسی کے سامنے آ کر 2 کلمے بولتے ہیں کہ سامنے والوں کو زج کیا جائے، یا احساس برتری کو ظاہر کرنے کے لیے 2 کلمے جا کے بیان کرتے ہیں، یا بھری محفل میں بیٹھ کر ایسا سوال کر کے جس کے نتیجے میں سامنے والے کی رسوائی کرنا مقصود ہو، ان ادوار میں یا ان حالات میں اگر 1 کلمہ بھی کسی کو انسان سکھاتا ہے، یہ نعمت نہیں ہے، یہ نقمت ہے انسان کے لیے۔
بس نعمت ہر چیز کو خاص حالت میں جا کر دیکھا جاتا ہے، اور اس خاص حالت کا نام کیا ہے کہ ہر حالت میں جس چیز کو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف خالصتاً خدا کے لیے ہو، تب وہ پلٹ کر انسان کی زندگی میں نعمت کا باعث بنتی ہے، پاکیزہ زندگی کا سبب بنتی ہے۔ وَإِلَّا اگر خدا سے ہٹ کر کسی چیز کو بھی استعمال کریں گے، وہ جو بھی حالت ہوگی وہ نقمت کی حالت ہے، نعمت کی حالت نہیں ہے۔ یہیں سے دوسرا سوال جو وجود میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آقا خداوند عالم نے نعمتوں اور نقمتوں کو نازل کیا ہے، یعنی کبھی نعمت نازل کرتا ہے اور کبھی نقمت نازل کرتا ہے، یا نہ، یعنی دو چیزیں ہیں جو خداوند عالم نازل کرتا ہے، کا دو چیزیں نہیں ہیں، چیز ایک ہے، ایک ہی چیز خداوند عالم نازل کرتا ہے اور ایک ہی چیز ہے جس کو خداوند عالم خلق کرتا ہے، لیکن اس چیز کی حالتیں دو ہیں اور ان دو حالتوں کو اپنانا یہ انسان کا کام ہے۔ بس چیز ایک ہی ہے، حالتیں اس کی دو ہیں، اور یہ دونوں حالتیں انسان کے اپنے اختیار میں ہیں۔ جو حالت اپنائیں گے اسی اعتبار سے اس کا نام پڑ جائے گا۔ مثلا آنکھ ہے، تو خدا نے یہ جو آنکھ دی ہے یہ نعمت ہے، یہ نقمت کا استعمال کے بعد پتہ چلے گا، اس سے پہلے نہیں معلوم۔ اگر اس کے آنکھ کے لیے آپ نے حالت وہ اپنائی ہے جو خدا چاہتا ہے تو یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ نعمت ہے۔ لیکن اگر اس کا استعمال آپ نے ایسے کیا جہاں خدا نہیں چاہتا ہے، اب یہ کیا ہے؟ نقمت۔ قرآنی آیت ہے، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ وہ جو دنیا میں نابینا ہے قیامت میں بھی نابینا معشور ہوگا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب نابینا معشور ہوگا تو فوراً سوال کرے گا، لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، کیوں نابینا معشور ہوں؟ میں تو دیکھنے والا تھا، بصیر تھا، بصارت تھی میرے پاس۔ وہ جواب کیا ہے؟ کیوں نابینا معشور ہوئے ہوں؟ کذالک اتتک آیاتنا، ہماری آیات آئیں آپ کے پاس، فنسیتا، تم نے منہ موڑ لیا، کذالک الیوم تنسی، آج تم سے منہ موڑ لیا جائے گا۔ مطلب کیا تھا؟ یعنی یہ آنکھیں دی تھی کس کو دیکھنے کے لیے؟ قرآن کو دیکھنے کے لیے، مسجد کو دیکھنے کے لیے، امام بارگاہ کو دیکھنے کے لیے، محافل اور مجالس اہل بیت کو دیکھنے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں دنیا میں تھیں لیکن یہ نظر نہیں آتی تھی، ہمیں کبھی مسجد، مدرسہ، امام بارگاہ، مجلس اہل بیت نظر نہیں آتا تھا۔ ان ڈولوں سے وہ چیزیں نہیں دیکھتے تھے۔ کیا دیکھتے تھے؟ لہو و لعب، سینما، فساد کے اڈے، خواہشات نفسانی کی چاشنیاں، وہ دیکھتے تھے۔ خوب جس چیز کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی تھیں وہ نہیں دیکھا، اور جن چیزوں سے روکا گیا تھا وہ دیکھیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ جو دنیا میں مساجد کو نہیں دیکھتا وہ آخرت میں اہل بیت کو بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ جو دنیا میں مراکز علمی کو نہیں دیکھتا قیامت کے دن نور الہی سے محروم ہوگا۔ بس یہ آنکھ نعمت ہے یا نقمت کا حالت کے معین ہونے کے بعد پتہ چلے گا۔ اگر وہ حالت ہم نے بنائی ہے جو مطلوب ہے خداوند عالم کو، جو خداوند عالم چاہتا ہے، اگر وہ اپناتے ہیں تو یہ انسان کے لیے نعمت ہے۔ اور اگر وہ نہیں دیکھتے جو خدا چاہتا ہے، خواہشات نفسانی کو اس آنکھ کے ذریعے دیکھتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ نہ فقط یہ کہ کل قیامت کے دن اس انسان کو بہشت، اہل بیت، نور خدا، آیات الہی نظر نہیں آئیں گی، حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ اس کو جہنم بھی نظر نہیں آئے گی۔ اور یہ بدترین عذاب ہے ایک انسان کے لیے کہ قیامت کے دن جہنمی انسان کو جہنم کا راستہ معلوم نہ ہو۔ وہ بس یہ آنکھ نقمت جب بنتی ہے تو اس طرح سے نقمت بنتی ہے کہ قیامت کے دن اس کو جہنم کا راستہ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے قرآن کی واضح آیات ہیں کہا کہ جس کو قیامت کے دن
جہنم کا راستہ مل جائے اور جہنم میں چلا جائے، یہ بھی خدا کا شکر ادا کرے کہ راستہ اس کو کم از کم جہنم کا مل گیا ہے۔ اور جس کو قیامت کے دن جہنم کا راستہ نہ ملے، وہ بدترین حالت ہے اس انسان کی۔ البتہ خداوند عالم تمام مومنین اور مومنات کو اس سے محفوظ رکھیں، اور اس کا ادراک کرنا واقعاً ممکن نہیں ہے، مگر یہ کہ انسان اس عالم میں پہنچ جائے تب جا کر اس کا ادراک کر سکے۔ اور ویسے اگر ہم ملموس مثال کے ذریعے اس مطلب کو سمجھنا چاہیں، دیکھیں ایک دفعہ آپ اپنا اسی مادی دنیا میں سفر کریں، اگر آپ کو ایک جگہ پہ جانا ہو اور آپ کو نہ مل رہی ہو، اور جس سے پوچھیں وہ کہ اور گلی بتا دے، اور گلیوں میں آپ صبح سے شام تک پھرتے رہیں، کیسی کیفیت ہوگی؟ اب فرض کریں کہ جس جگہ آپ کو جانا ہے ممکن ہے وہاں پہ آپ کو کوئی جرمانہ کرنا ہو کسی نے، اور جرمانے کی رقم آپ کو ادا کرنا ہوگی، تو جرمانہ ادا کرنا یہ خود ایک عذاب ہے۔ تو اس عذاب تک پہنچنے کے لیے جب راستہ انسان بھٹک جاتا ہے تو کتنا ذلیل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ملا کر وہ جائیں تو صحیح، جو جرمانہ ہونا ہے وہ ہو جائے، اگرچہ وہ برا ہی کیوں نہیں ہے، لیکن وہاں تک کا راستہ نہ ملنا اور گلیوں میں بھٹکتے رہنا کیسا اضطراب انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہوتا قریب میں ہے، لیکن راستہ بھٹکانے والے کیا ہوتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی کہیں موڑ دیا کہیں موڑ دیا، اور وہ گھومتے 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 جب شام کا وقت آتا ہے راستہ مل جاتا ہے، دفتر بند ہو جاتا ہے۔ کیا کریں جی، اب فردہ بھی اب وہ فردہ کے بعد اب ایک نیا اضطراب ہوتا ہے۔ بس کوئی چیز خدا نے دوگانا خلق نہیں کی ہے، دو چیزیں خلق نہیں کی ہیں، ایک چیز خلق کی ہے، اور ایک چیز کو کہا یہ انسان کے اختیار میں ہے، اس کے استعمال سے چاہے تو اس کو نعمت بنا لے، چاہے تو اس کو نقمت بنا لے۔ ہماری پوری زندگی ایسے ہیں، فقط وہ بری چیزیں ذہن میں نہیں لائے۔ بس ہم یہ نماز پڑھتے ہیں، آیا یہ نماز ہمارے لیے نعمت ہے یا نقمت؟ اب نماز کے بارے میں بھی کوئی سوچ سکتا ہے آدمی کہ نقمت ہوگی؟ یا روزہ رکھتے ہیں، روزہ بھی انسان کے لیے نقمت کا باعث بن سکتا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم روزمرہ انجام دیتے ہیں اور لوگ ہمیں اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ فلانا نمازی ہے، فلاں شخص بڑے روزے رکھتا ہے۔ نہیں معلوم یہ روزہ اور نماز انسان کے لیے نعمت ہے یا نقمت۔ وہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ کہا اگر یہی نماز اور روزہ کل مرنے کے بعد آپ کی زندگی پاکیزہ فراہم کر رہے ہیں تو یہ نعمت ہے، اور اگر اسی نماز روزے سے انسان قعر جہنم میں جا رہا ہے، ویل للمصلین، تو یہ نماز کہاں لے جا رہی ہے؟ جہنم میں۔ بس یہ نماز کیا ہے؟ نقمت۔ بس نعمت اور نقمت کا معیار کیا ہے؟ مرنے کے بعد پاکیزہ زندگی جو چیز فراہم کرے گی وہ انسان کے لیے نعمت ہے، اور وہ جو انسان کے لیے مرنے کے بعد کٹھن مراحل یا جہنم کا راستہ فراہم کرتی ہیں وہ چیزیں انسان کے لیے نقمت ہیں۔ اور یہ نعمت اور نقمت کون بنا رہا ہے؟ خود انسان اپنے اعمال کے ذریعے۔ وہ جو ریا کا روزہ ہو، شہرت کا روزہ ہو، اطرانے کا روزہ ہو، وہ نعمت ہے انسان کے لیے؟ جب وہ نماز جو ریاکاری کا سبب بنے، احساس غرور اور احساس برتری انسان کے اندر پیدا کر دے، وہ نماز انسان کے لیے نعمت نہیں ہے۔ پس نعمت اور نقمت کا معیار کیا ہے؟ عمل انسانی۔ عمل انسانی کے بعد جو کیفیت طاری ہو رہی ہے وہ کیفیت معیار ہے ہر چیز کی نعمت اور نقمت کا۔ اب دیکھیں خداوند عالم نے مطلقہ ذکر کیا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْهِ، جو چیز خدا نے حضرت یوسف کو عطا کی ہے وہ ساری کی ساری حضرت یوسف کے لیے کیا ہے؟ نعمت۔ اب تھوڑا سا اندازہ لگائیں، مثلا اگر وہ جا رہے ہیں کنویں میں، یہ کنویں میں جانا بھی کیا ہے؟ نعمت۔ بازار بردہ فروشی میں بکتا ہے تو بھی نعمت، زندان میں جاتا ہے تو بھی نعمت، حاکم مصر بن جاتا ہے تو بھی نعمت، لوگوں کو قحطی سے نکالتا ہے تو بھی نعمت، تعویل بتاتا ہے تو بھی نعمت، ہدایت دیتا ہے تو بھی نعمت، تبلیغ کرتا ہے تو بھی نعمت۔ یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں جو نعمت سے خالی ہو۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگیاں کیا ہے؟ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي
للہ رب العالمین، جس کے نتیجے میں یہ سارا کیا بنا ہوا ہے؟ نعمتیں بنی ہوئی ہیں. یعنی ذرہ برابر نعمت کا تصور نہیں ہے انبیاء کی زندگی میں. اور علی الاطلاق کا جو بھی نقطہ ان کی زندگی میں جا کر آپ کو دیکھو، آپ کو نعمت ہی نظر آتا ہے. نعمت سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے. علم حاصل کیا، معاشرے کو بابصیرت بنا دیا، حاکم بنے، پورا بیت المال انسان کے ہاتھ میں آیا، اور ہاتھ میں آنے کے بعد اپنی پراپرٹی کوئی نہیں بنائی، اپنا محل کوئی نہیں بنایا، اپنا کوئی مدرسہ نہیں بنایا جس میں اولاد کو چھوڑ کے جائیں، بلکہ لوگوں کی قحطی کو ختم کر کے آہستہ آہستہ لوگوں کو بردگی اور غلامی کی زنجیروں سے نجات دلائے. علی الاطلاق نعمت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے. خوب اسی تناظر میں ہمارے لیے کیا سیرت کا پہلو ہے، وہ ہم اپنی زندگیوں پہ نگاہ دوڑائیں کہ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، اعمال کو انجام دینا یا بعض اعمال کو ترک کر دینا، لوگوں سے ملاقات کرنا، افطاری دینا، کھلانا، کھانا، یہ ساری چیزیں آیا نعمت ہیں یا نعمت نہیں ہیں؟ وہ ابھی یہ وقت ہے محاسبے کا بھی کر سکتے ہیں کہ سارے کام جو ہم کر رہے ہیں یہ مرنے کے بعد ہمارے لیے پاکیزہ زندگی کا باعث بنے گی یا نہیں؟ اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آج افطاری فلاں صاحب کی کرنی ہے. کیوں کرنی ہے؟ انہوں نے بلایا تھا. جب انہوں نے بلایا تو اب کیا کریں؟ اب بھی ہمیں بھی بلانا چاہیے. نیت کیا ہے؟ چونکہ انہوں نے بلایا تھا اس لیے افطاری دینی ہے. یہ جس نے بلایا تھا اور اس کے مقابلے میں دے رہے ہیں، اور اس سے کون سا تقرب ہے؟ اب اس افطاری کو آمادہ کرنے کے لیے کتنی آپ نے زندگی کا ٹائم ویسٹ کیا اور خرچ کیا. پیسہ جو خرچ کیا وہ الگ، زندگی کا ٹائم جو ویسٹ کیا وہ الگ. آخر میں اجر کیا مترتب ہوا ہے؟ جی انہوں نے کیا تھا تو ہم نے بھی کیا ہے. خدا کا ہے بیچ میں. دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم اپنی پاکیزہ زندگی کے اسباب فراہم کر رہے ہیں. در حقیقت پاکیزہ زندگی کچھ بھی نہیں آوا. وہ جیسے ہی مریں گے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. یا حتیٰ شہداء کے لیے جو موٹی موٹی مثالیں اور موٹے موٹے نمونے نظر آتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو حق و باطل کے معرکہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں. لوگ ان کو سید الشہداء کے نام سے یاد کرتے ہیں اور سردار بن جاتے ہیں شہداء کے. قیامت کے دن جب پہنچیں گے تو خداوند عالم کی طرف سے جواب آئے گا، کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں ہے، آج تو لے چکا ہے، مجھ سے کچھ بھی نہیں چاہیے تمہیں. وہ کیوں بھائی؟ جان دی تھی. کہا کس لیے دی تھی؟ تاکہ کل کو لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ نڈر تھا، میدان سے بھاگ گیا ہے. نیت کیا تھی؟ کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ بزدل تھا. وہ لوگوں نے کہا بڑا شجاع تھا، وہ کہہ دیا. وہ جس کے لیے کیا تھا اجر تو آپ کو مل گیا. خدا سے کیا چاہیے؟ کوئی خدا کے لیے لے کے آئے ہو جو آپ کو ملے. بس وہ چیز جو خدا کے لیے باقی رہ جائے گی وہی نعمت بن جائے گی انسان کے لیے، اور وہی انسان کی پاکیزہ زندگی کو فراہم کرتی ہے. بس نعمت یا نقمت یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ انسان کے ہاتھ میں ہے. انسان چاہے تو اپنی زندگی کو نعمت بنا سکتا ہے، اور اگر چاہے تو ان کو نقمت بنا سکتا ہے. مطلب اول اور مطلب دوم یہ ہے کہ یہ پاکیزہ زندگی بھی کیا ہو، یہ اتمام نعمت کا سبب بنے. نہ فقط نعمت بلکہ اتمام نعمت کا سبب بنے. اتمام نعمت کیا ہے؟ عرض کیا تھا کہ اتمام نعمت کا تعلق کیفیت سے ہے، اور کیفیت جہاں پہ صحیح و سالم ہو وہاں پہ کلمہ اتمام کا استعمال ہوتا ہے. مثلا ایک پانی ہے، ایک گلاس، لیکن اس گلاس کے اندر جو پانی ہے صاف اور شفاف ہے، کوئی عیب نہیں ہے، آلودہ نہیں ہے، نجاست نہیں ہے، کڑوا نہیں ہے، نمکین نہیں ہے، گوارا میٹھا پانی. اب اس پانی کو کیا کہیں گے؟ یہ پانی تام ہے، یعنی اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. بس نعمت اور نعمت کے بعد اتمام نعمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکیزہ زندگی ایسی ہو جس کے اندر ذرہ برابر کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو. وہ جا کے اتمام نعمت کا سبب بنتی ہے. بس نعمتیں کب تام بنتی ہیں، کب اتمام کے مرحلے پہ آتی ہیں؟ جب ان کے اندر عیب نہ ہو. جس دن عیب آ جائے گا وہ اتمام نعمت نہیں ہوگی. بس اتمام نعمتیں یہ بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ انسان کے ہاتھ میں. اپنا عمل جو کر رہا ہے یہ عمل عیب دار ہے یا نہیں؟ مثلا فرض کریں ایک عمل حسن ہے، اچھا ہے، انجام دیا آپ نے، لیکن
جہاں پہ وہ عمل انجام دے رہے تھے خدا کے لیے، ضمناً ایک اور ہدف بھی اس کے اندر آپ نے پنہان کر دیا۔ اب وہ کیا ہے؟ اور یہ ہے آج کل کی جو شبہ احیاء کی یا دعا ابو حمزہ سمالی یا ماہ مبارک کی جو دعائیں وارد ہوئی ہیں، ان میں یہ ہے دعا مانگا کریں کہ کوئی عمل ایسا نہ ہو جس میں میں ریا اور سمعہ کا شکار ہو جاؤں۔ سمعہ سین میم عین سما سے ہے۔ سمعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی کام کرتا ہے، کام کرنے کے بعد چاہتا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے اور تعریف کو میں سنوں۔ بیماری ہے، یہ اخلاقی بیماری ہے، اور اس سے نجات پانا بہت مشکل ہے۔ مثلا کوئی مثال معروف، گھر میں آئے اور اگر افطاری پہ کوئی ماشاءاللہ شوہر نے کوئی کھانا بنا لیا ہو، ہیلپ کر دی ہو، تو اب ہیلپ کرنے کے بعد جب مہمان آتا ہے افطاری رکھتے ہیں تو جس چیز کو اس نے خود بنایا ہوتا ہے وہ بار بار پیش کرتا ہے، آقا یہ ٹیسٹ کریں۔ تو ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ بات پوچھ، آقا کیسا لگا؟ اب وہ چاہتا ہے کہ تعریف کریں اور تعریف کو سنوں۔ اس بیماری کو عربی میں سمعہ کہا جاتا ہے۔ جہاں پہ خدا کے لیے انجام دیا، ضمناً اس بیماری کو بھی شامل کر لیا۔ شامل کرنے کے بعد کیا ہے؟ یہ تام نہیں ہے، عیب دار ہے۔ اور جو عیب دار ہوتی ہے، خداوند عالم کیا فرماتا ہے؟ کہا کہ جب کوئی انسان میرے ساتھ کسی چیز کو شریک قرار دیتا ہے تو میں نعمت شریک ہوں، بے سے شریک نہیں ہوں۔ اور نعمت شریک کیا ہوتا ہوں؟ کہا میں سارا اٹھا کے اپنے شریک کو دے دیتا ہوں، اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتا، چونکہ میں اپنے شریک کے پہ ظلم نہیں کرتا ہوں۔ جو جتنا آدمی عیبدار بناتا ہے وہ پورا اٹھا کے خدا اپنے شریک کو دے دیتا ہے، جس کو انسان نے خدا کا شریک بنایا ہوتا ہے۔ بس نعمتیں تمام اس وقت ہوتی ہیں جب تمام تر عیوب سے خالی ہوں، پاک اور منزہ ہوں۔ اگر تمام تر عیوب سے ذرا برابر بھی ان کے اندر عیب آ گیا، خدا قبول نہیں کرتا ہے۔ اس لیے خدا کیا فرماتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ پہلے تقوی کی حالت آئے، اس کے بعد خدا اس عمل کو قبول کرتا ہے۔ وہ جس عمل میں تقوی نہیں ہے، جس عمل میں اتمام نعمت نہیں ہے، جس عمل میں اخلاص للہ نہیں ہے، وہ عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہے؟ قطعاً نہیں۔ وہ بس انتظار میں نہ رہیں کہ ہم نے اتنی زندگی نمازیں پڑھی، اتنی زندگی ہم نے ان کتابوں کی تدریس کی، خدا کے لیے کرتے تھے۔ وہ خدا کے لیے کرتے ہیں تو جس دن خدا کی بارگاہ میں جائیں گے پھر پتہ چلے گا کہ یہ خدا کے لیے تھا یا نہیں تھا۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں جو نمونہ، قوی ترین نمونہ خدا نے ذکر کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ اے یوسف، خداوند عالم اپنی تمام نعمتیں آپ پہ نازل کرے گا، کامل کرے گا، یعنی آپ کی پوری زندگی نعمت سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کا جینا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، تبلیغ کرنا، اور کوئی عمل جبانے ہی یا جبارے ہی فرق نہیں کرتا، ہر عمل آپ کا اللہ کی بارگاہ میں نعمت ہے اور خدا کی بارگاہ میں قبول ہے۔ وہ جو حضرت یوسف کی سیرت پہ چلتے ہیں، آ رہا ہے نمونہ، واقعاً کبھی کبھی انسان کو، وہ ظاہر سی بات ہے جب قرآن کی آیات سے آدمی دور ہوتا ہے تو پھر اعتراضات اٹھتے ہیں، اور پھر اعتراضات کا جواب دینے کے لیے پھر کیا کہتے ہیں؟ ترک اولا۔ انشاءاللہ آئے گا، وہاں پہ تفصیل سے عرض کروں گا۔ مثلا دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کہاں پہ ہیں؟ زندان میں، اور خواب دیکھتا ہے کون؟ عزیز مصر، اور خواب کی تعبیر وہ جو کاہن تھے وہ بیان نہیں کر پائے۔ وہ وہاں پہ وہ جو زندان سے آزاد ہوا تھا اور عزیز مصر کا وہ شراب کا مسئول تھا، اس کو ایک دم یاد آیا کہ ہاں زندان میں کوئی ہے ایسا کہ جو خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ دوڑتا ہوا زندان میں گیا تو کیا کہتے ہیں؟ ایوہ الصدیق، ایوہ الصدیق، کیا کرو؟ کہا اس خواب کی تعبیر بتا دو، انصاف سے بتائیں۔ قرآن نے بڑا خوبصورت ذکر کیا ہے، جیسے اس نے آ کے خواب کی تعبیر پوچھی، بلا فاصلہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کر دی۔ چاہتے تو کیا کہہ سکتے تھے کہ مجھے پہلے جیل سے نکالو، اس حاکم کو لے کے آؤ، اس کی وہ ہے نا مشکل پسی، میری تو نہیں ہے،
جیسا ہم کہتے ہیں جی ہماری مشکل تھوڑی ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنویں میں بھی کبھی پیاسے کے پاس چل کے گیا ہے. موٹی موٹی مثالیں اور اپنی ذات کو مثالوں کے ذریعے گرانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر زندان سے نکلنے کے خواہش مند تھے تو بہترین نمونہ تھا، بہترین وقت تھا، بہترین فرصت تھی. وہ نہیں بیان کرتے، کہا آئے جب تک وہ نہیں آئے گا میں بیان نہیں کروں گا، یا مجھے یہاں سے جیل سے نکال دو. بغیر کسی چشم داشت کے، بغیر کسی توقع کے، بغیر کچھ مانگے، اصلاً فاصلہ ڈالے بغیر فوراً تعبیر بیان کر دی. ہم ایسے ہیں؟ ہماری سیرت انبیاء کی سیرت سے ملتی ہے، ہماری زندگیاں انبیاء کی زندگیوں سے ملتی ہیں. جا کے منہ بھر کے ہم کہتے تو ہیں ہم جی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. وہ اہل بیت کے چاہنے والے یہ تھے امام سجاد کی تعبیر کے مطابق کا مکہ اور مدینہ دونوں شہروں کو ملا کر اگر دیکھا جاتا تو 10 آدمی سے زیادہ نہیں تھے جو ہمیں مانتے تھے یا چاہنے والے تھے ہمارے. مدینہ کی سرزمین پہ فقط 3 آدمی تھے جو امام علیہ السلام کو مانتے تھے، اور وہ بھی بڑی شنی حالت میں شہید کر دیے گئے. اور امام علیہ السلام کو جب غسل دیا جاتا ہے، پیچھے جب پیٹھ پہ غسل کا پانی ڈالا جاتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نشان پڑے ہوئے ہیں پشت پہ کس چیز کے ہیں. سارے مدینے کے اندر رہنے والے فقراء کا نام، باپ کا نام، گھر، گلی، محلہ سب کچھ معلوم تھا. اور رات کی تاریکی میں جا کر ہر گھر کے دروازے پہ جو ان کا ماہانہ خرچہ ہوتا تھا رکھ کے چلے جاتے تھے. اور امام کے مرنے کے بعد پتہ چلا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 ٹکے دیتے ہیں، پہلے کہتے ہیں ہاں جی نام بتاؤ، والد کا نام بتاؤ، کتنے آدمی ہیں، مستحق ہیں یا نہیں ہے، کہیں سے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. اور پھر کہتے ہیں ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. وہ کدھر اہل بیت ہیں اور ہم کدھر کھڑے ہوئے ہیں؟ کام ایسے کرتے ہو جو اہل بیت کی مرضی کے خلاف ہیں. اہل بیت یہ کہتے ہیں کہ اگر دائیں ہاتھ سے دیتے ہو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو، ہم پہلے پورا شناسنامہ مانگتے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ شرط، کہیں سے نہ ملتا ہو تو لے سکتے ہو. وہ جہاں سے ملتا ہے تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہے؟ اگر خدا حالات سے کہ پہنچا رہا ہے، آپ خدا کے لیے کرنا چاہ رہے ہو دے دو، جو جس کے لیے دے رہے ہو اس کو تو پتہ ہے. ایسی باتیں کر کے پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان پہ تو آیات نازل ہوتی تھیں، ان پہ تو ملائکہ نازل ہوتے تھے، ہم پہ کون کا؟ آپ پہ شیطان نازل ہوتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، جیسا عمل ہے ویسے نزول ہے. اگر آپ کا عمل قربی ہو، عمل خدائی ہو، بھلے ملائکہ نازل ہوتے ہیں. لیکن کام آپ کے ایسے ہوں اہل بیت کی سیرت سے ہٹ کے، پھر توقع ہوگی کہ ملائکہ نازل ہوں گے؟ نہ، پھر یہ ابلیس کے آنے جانے کی جگہ بن جاتی ہے، اور پھر ابلیس سمجھاتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. خداوند عالم حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت کیا فرماتا ہے؟ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اپنی نعمتوں کو تمام کرے گا تم پہ. اور یہ زمانہ آپ دیکھو گے کہ وہی بردہ جو غلام بن کر بازار میں بکا ہے، ایک زمانہ آیا کہ پورا ملک مصر حضرت یوسف کا بردہ بنا ہوا ہے. پتہ ہے نا، آ رہی ہیں آیات وہ کہ جب کاتی پڑھی، کاتی پڑھنے کے بعد جو کچھ تھا وہ دے کر اپنا جینے کے لیے گندم لے جاتے تھے. جب کچھ نہیں بچا پھر اپنے آپ کو غلام کے طور پہ بردہ بنا کے رکھتے تھے اور تھوڑا بہت کھانے پینے کا لے جاتے تھے. اور سارا ملک مصر حضرت یوسف کا غلام بنا ہوا ہے. کیوں؟ کہ جب یہ خود غلام بنا ہے زبان پہ شکوہ نہیں آیا ہے. آگا کتنے ایسی ہماری زندگیوں کے اندر مسائل ایسے ہیں کہ خداوند عالم جو کرتا ہے اور جو ہماری طبیعت کے ساتھ سازگار نہیں ہوتا ہے، وہیں پہ معاذ اللہ ہم خدا کا شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. چھوٹا سا نظر لگ جائے فوراً خدایا اس کائنات میں فقط میں ہی تجھے نظر آیا. ایک چھوٹی سی بیماری پہ جو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کرتا ہے، جو رضا اور قضاء الہی پہ راضی نہیں ہوتا، وہ حضرت یوسف کا پیروکار بن جائے گا. وہ اہل بیت اور انبیاء کی سیرت پہ چلنے والا ہوگا. بڑا سخت ہے. انبیاء کی سیرت پہ چلنا آسان نہیں ہے. اگر چلنا آسان ہوتا تو ہر ایک آدمی انبیاء کی سیرت پہ چل رہا ہوتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ راہ خدا پہ چلنا بہت مشکل ہے. اسی لیے روایت میں کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، یعنی جنت کو مشکلات کے درمیان میں رکھ دیا گیا ہے. آسانی سے بحث میں نہیں جا سکتے.
لیکن جہنم کے لیے کیا کہا کہ لذات کے اندر جہنم کو رکھ دیا گیا ہے. لذت کو انجام دینا بڑا آسان ہوتا ہے. کحفت النار بالشہوات، خواہشات کو رکھ کر بیچ میں جہنم کو رکھ دیا. یہ جہنم میں جانا بڑا آسان ہے، کچھ نہ کریں جہنم میں پہنچ جائیں گے. لیکن بیچ میں جانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. بہت سی رکاوٹیں ہیں جن کو توڑ کر اور چیر کر بحث میں جانا ہے. وہ جس بحث کی ہم امید میں بیٹھے ہیں کہ حور العین مل جائے گی، وہ حور العین بھی انہی مشکلات اور موانع کے اندر محصور کر دی گئی ہیں. دیکھیں گے کہ حور العین کے ساتھ کون ہمکنار ہوتا ہے. اور اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ العمل للہ، خالصتاً عمل خدا کے لیے. اور اس خلوص عمل کو محقق کرنے کے لیے آگاہ بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے معرفت حاصل کریں. معرفت اگر عمیق ہو جائے، معرفت عمیق کے سائے میں پھر انسان اس اخلاص کی منزل پہ پہنچ سکتا ہے. کیا کرے گا خدا؟ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ كَمَا أَتَمَّهَا، یعنی یہ مطلب دیگر ہے کہ آپ پر بھی نعمتوں کو تمام کرے گا. دو، آل یعقوب پر بھی نعمتوں کو تمام کرے گا، جس طرح کہ اس نے ابراہیم اور اسحاق جو آپ کے ہی آباء و اجداد میں سے اس سے پہلے ان پر نعمتوں کو تمام کیا ہے. بس دو مطلب ہیں. ایک، اس سے پہلے اتمام نعمت کا مرحلہ ہو چکا ہے. کس کے لیے؟ آپ کے اجداد کے لیے. یعنی یہ انہونی چیز نہیں ہے، یہ پہلے کام ہو چکا ہے. اگر اس کا مطلب پہلے کام ہو چکا ہو، دوبارہ ہونے جا رہا ہو تو انسان کو بعید نظر نہیں آتا. ہوتا ہے نا بعض کام ایسے ہوتے ہیں انہونے، جب کوئی کہا یہ ہو جائے گا تو کہتے ہیں نہیں یار اس سے پہلے یہ کام نہیں ہوا ہے، لہذا یقین نہیں آتا انسان کو. کوئی یقین دلانے کے لیے کیا کہا یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، پریشان نہ ہوں. اس کا مطلب جب پہلے ہو چکا ہے تو اب بھی ہو سکتا ہے. اور مطلب دیگر یہ ہے کہ نہ فقط آپ پر یہ ہوگا، آل یعقوب پر بھی یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. اب بات یہ ہے کہ آل یعقوب کون ہیں. سلسلہ کلام جاری ہے، انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا. الحمدللہ.